عزیزو اسی بخاری میں صفحہ نمبر 34، کتاب کون سی عزیزو؟ یہ باب ہے سؤال جبرائیل عن الایمان، یہ کتاب العلم، حدیث نمبر 50، صفحہ نمبر باب نمبر 38، جبرائیل کا سوال کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، علم الساعہ کیا ہے۔ اچھا، ابی ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، جبرائیل آئے، انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، جواب دیا، پھر پوچھا اسلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کیا ہے، پھر پوچھا احسان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان کیا ہے، پھر پوچھا جبرائیل نے کہ قیامت کب ہے، وہ بھی جواب فرمایا۔ جب یہ جواب فرمایا ثم ادبار، جبرائیل وہاں سے چلا گیا، فقال ردوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کو واپس لے کے آؤ، سوال پوچھنے والے کو، فلم یروا شیئا، ان کو کچھ نظر نہیں آیا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ فقال هذا جبریل جاء يعلم الناس دینہم، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، یہ تعلیم دین کے لیے آئے تھے، کہ تم صحابہ مجھ سے سوال نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھ آپ لوگ سوال نہیں کر رہے تھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب ہے، تو جبرائیل نے سوال کر کے اس سوال کے ذریعے سے آپ کو تعلیم دینے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ سب صحابہ نے جبرائیل کو دیکھا، پیغمبر بن گئے سب؟ نہیں۔ یہ مسلم نے بھی روایت کیا ہے، یہ اسی حدیث کو ملاحظہ فرمائی، مسلم چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 33، حدیث نمبر 10، باب الاسلام ما ہوا، کتاب الایمان میں، اس میں روایت یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کے فضائل، حدیث نمبر 3689، 3689، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں، لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، آپ سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں محدث، حدث یحدث تحدیثا، حدث یحدث تحدیثا، حدث کس کو بولتے ہیں؟ بات کرنے کو، بات کرنے کو کہتے ہیں حدث۔ میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، احدثکم، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، احدثکم، ٹھیک ہے نا، تو میں کون ہوں؟ محدث، دال میں آپ کسرہ لگا دیں، محدث، میں بات کرنے والا۔ آپ کون ہیں؟ میرے مخاطبین جو ہیں، آپ ہیں محدث، جس سے بات کیا جاتا ہے، جو مخاطب ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گفتگو میں کتنے طرف ہوتے ہیں؟ گفتگو میں 2 طرف ہوتے ہیں، ایک بات کرنے والا اور ایک بات کو سننے والا، جس کو بات بتایا جا رہا ہے۔ میں ہوں محدث، آپ ہیں محدث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ سے پہلے والے جو امتیں تھیں اس میں محدث ہوا کرتے تھے، جن سے بات کیا جاتا تھا۔ بات کرنے والے کون تھے؟ ملائکہ بات کرتے تھے ان سے، اب آ جائے گا انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میرے امت میں کوئی شخص ایسا ہو تو وہ کون ہے؟ نستجیر باللہ، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، اس کے کردار کو تو دیکھو نا۔ بہرحال اگر میرے امت میں کوئی ایسا شخص ہے جو محدث ہو، نستجیر باللہ، وہ عمر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو تیمم کیوں نہیں آتی تھی؟ اگر ملائکہ سے بات کرتے تھے تو اس کو تیمم کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سکھائی، اس نے نہیں سیکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو کم از کم ملائکہ ہی سکھا لیتے ہیں، وہ گفتگو کرنے کا کیا فائدہ جب ایک شخص کو وہ اسلام کی ابتدائی باتیں اس کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، اس کو سکھاتے ہیں ملائکہ اس کو کم از کم۔ اچھا، پھر دوسری روایت میں ابو ہریرہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل، آپ سے پہلے جو امتیں تھیں بنی اسرائیل میں، رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، ایسے رجال تھے، ایسے حضرات تھے جو نبی نہ تھے، من غیر ان یکونوا انبیاء، نبی نہ تھے لیکن ان سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ملائکہ گفتگو کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تم وہ باتیں جو پہلی امتیں یہود کے جو بنی اسرائیل کون؟ یہود کے عام یہودیوں کے لیے قائل ہو، جماعت عمریہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت مطہرین کے لیے تمہیں تعجب کی بات لگتی ہے، پھر کہتے ہو کہ ان کے شیعہ جو ہیں کافر ہو چکے ہیں کیونکہ عقیدہ ختم نبوت پر ان کا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں کہ ملائکہ ان سے بات کرتے تھے۔ تو یہ حدیث کیا ہیں؟ یہ روایات کیا ہیں؟
یہ سب نبی تھے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں رجال تھے، مرد تھے، ٹھیک ہے نا، یہود میں ایسے لوگ تھے یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، ملائکہ ان سے بات کرتے تھے لیکن وہ نبی نہیں تھے. فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ، اگر میرے امت میں ایسا ہے کوئی شخص تو وہ کون ہے؟ وہ عمر ہے. اچھا، عمر کا ہم جواب دیں گے نا، عمر کے لیے انہوں نے فضیلت بنایا ہے تو اس کا جواب بھی آ جائے گا انشاءاللہ. یہ ہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے. ترجمہ کس کا ہے؟ محمد ناصر الدین ناصر المدنی عطاری. اچھا، یہ کتاب چھپی ہے نومبر 2016 میں پروگریسو بکس میں، لاہور پاکستان میں کتاب چھپی ہے. یہ جلد نمبر 2 ہے اس کتاب. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 662، حدیث نمبر 3689. نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. محدث معاف کیجیے، فتحہ کے ساتھ پڑھو. اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے، ٹھیک ہے نا. پھر روایت کیا کہ نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام فرمایا جاتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہ تھے، اللہ کی جانب سے کلام فرمایا جاتا تھا، نبی نہ تھے، ٹھیک ہے نا. اگر ان میں سے میری امت کے اندر کوئی بھی کوئی ہے تو وہ عمر ہے. ان میں سے عمر اگر کوئی ہے تو عمر ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہیں تو عمر ہے. ابھی عمر کا ہم جو ہیں عمر کے متعلق ہمارے پاس بہت مواد ہے. عمر کے متعلق مواد بہت ہے. جماعت عمریہ اتنا مواد لائیں گے، اتنا مواد لائیں گے. آپ وہ جھوٹ نہیں، گالی نہیں، گالی دینے کی کیا ضرورت ہے جب اس کی کردار ہی ایسا ہے کہ ہم ہر گالی سے مستغنی ہیں، گالی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ بہت آپ کی طبیعت صاف کر دیں گے انشاءاللہ. آپ ابھی خوش نہ رہو، اتنا خوش نہ بن جاؤ. سقیم بخاری جلد 5، ترجمہ کس کی ہے؟ حضرت مولوی محمد داؤد راز، ٹھیک ہے. اور کس نے چاپ اس کتاب کو نشر کیا؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ٹھیک ہے بھائی. یہاں پہ صفحہ نمبر 146 میں ترجمہ کیا ان لوگوں نے؟ فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے. اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو عمر ہے، ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل میں یہود میں ایسے لوگ تھے جو نبی نہ تھے لیکن اس کے باوجود ملائکہ ان سے کلام کرتے تھے. وہ یہودیوں سے ملائکہ بات کریں تو وہ کوئی بات نہیں ہے. تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصمت طاہرین سے پہلے ان سے اگر ملائکہ بات کریں تو شیعہ کافر بن جاتے ہیں. اگر ملائکہ سے بات کرنا نبوت ہے، نبوت کا نام ہے، تو یہ اس حدیث کا تم کیا کرو گے؟ جماعت عمریہ جو بخاری میں موجود ہے، جس میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہتے تھے کہ نبی نہ ہونے کے باوجود ان سے ملائکہ بات کیا کرتے تھے. عزیزو اب آپ کی طبیعت خوش کر دیں. سقیم مسلم، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 184، کتاب الحیض. ملائکہ اگر عمر سے بات کرتے تھے تو عمر کو تیمم کیوں نہیں آتی؟ نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے نہیں سکھایا. تو ملائکہ نے کیوں نہیں سکھایا؟ ملائکہ نے سکھایا، اس کے باوجود نہیں سیکھے تو ایسا شخص امام کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. عبد الرحمن ابن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس، انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو چکا ہوں، پانی نہیں ملتا تو میں کیا کروں؟ جنب ہو جاتا ہوں، جنابت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا. عرب میں پانی کم ہوتے ہیں بھائی، عرب میں. اور کنواں بھی کھودتے بھی ہیں، کنویں میں 100 میٹر کے بعد پانی نکل آتا ہے، 150 میٹر لگاتے ہیں پھر پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پانی نکالنے کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا نا، بالٹی بھی نہیں ہوتا، رسا بھی نہیں ہوتا. اگر پانی نکال بھی دیں کنویں میں پانی اتنا کم ہوتا ہے کہ صرف وہ اپنے پینے کے لیے کافی ہوتا ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ آ کے پورا قبیلہ غسل کر دیں، وہ اتنا پانی نہیں ہوتا. یا ہم سفر میں ہوتے ہیں، وہ کنواں بہت دور ہے، ابھی نماز کا وقت نکل جائے گا، ہم کیا کریں؟ عمر سے کیا کر رہے ہیں؟ عمر سے استفتاء کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. عمر نے فتویٰ دے لا تصلی، نماز ہی چھوڑ دے بھائی. نماز ہی چھوڑ. او لامستم النساء
فتیمموا صعیدا طیبا، قرآن کریم کا صحیح صریح حکم ہے کہ اگر پانی نہ ملے اور تمہیں جنب ہو جائے تو تم تیمم کے ساتھ تیمم کرو اور اس کے تیمم کے بعد نماز پڑھو۔ تو یہ مخالفت قرآن کر رہا ہے یہ شخص جو ان کے نزدیک ملائکہ اس سے بات کرتا ہے، یہ صریح قرآن کی مخالفت کرنا کفر اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قرآن تو صریح کہہ رہا ہے کہ جو حکم بغیر ما انزل اللہ کرے وہ کافر ہوتا ہے بھائی، فاسق ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے۔ کافر تو کافر، ظالم، فاسق، یہ تین الفاظ ہیں نا۔ چلے عزیزو، آگے اس میں یہی ہے کہ عمار کہتا ہے تو تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سکھایا تھا عمر، تجھے تو سکھایا تھا، تو کیوں ایسا فتویٰ دے رہا ہے؟ تو عمر نے اس کو دھمکی دینے لگا کہ عمار کیا کر رہے ہو؟ عمر کیوں؟ عمر خاموش۔ عمار نے کہا کہ تو اگر تجھے ڈر لگتا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ بہرحال وہ واقعہ تفصیل ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے الجزء السادس من ارشاد الساری فی شرح سقیم البخاری، تالیف العلامۃ القسطلانی، قسطلانی صاحب، ٹھیک ہے بھائی۔ جلد نمبر کیا ہوا بھائی؟ جلد نمبر کیا ہے؟ جزء سادس ارشاد الساری۔ ملاحظہ فرمائیے ارشاد الساری میں صفحہ نمبر 103، من بنی اسرائیل رجال یکلمون، یہود میں ایسے مرد تھے جن سے گفتگو کرتے تھے۔ یکلمون بفتح اللام المشددہ، یکلمون پڑھا کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تکلمہم الملائکہ، ملائکہ ان سے بات کرتے تھے، ملائکہ گفتگو کرتے تھے۔ من غیر ان یکونوا انبیاء، نبی نہ تھے لیکن ملائکہ ان سے بات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ صحیح بخاری بشرح الکرمانی الجزء الرابع عشر، چھاپ دار احیاء تراث العربی، 14واں مجلد کرمانی کی شرح بخاری پر، صفحہ نمبر 226، اسی حدیث کے شرح میں، یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، یکلمون ای تکلمہ الملائکہ، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے۔ ملائکہ یہی افراد جو نبی نہ تھے، ملائکہ ان سے مکالمت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ مکالمہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ملائکہ بات کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، وہ سنتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ملائکہ بات کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں الہام، کوئی کہہ دے کہ اس کا مطلب الہام ہے، نہیں، روایت کی ظاہر مکالمہ کرتے تھے، یعنی ان سے بات کیا کرتے تھے۔ الکوثر الجاری الى ریاض احادیث البخاری، تالیف احمد بن اسماعیل الکورانی، متوفی سنہ 893، جلد نمبر 6، چھاپ دار احیاء تراث بیروت، سنہ 2008 میں کتاب چھپی ہے۔ حدیث صفحہ نمبر 451 میں، لقد کان فیکم فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، اسی روایت کی شرح دیکھ ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یجوز ان یکون معناہ یلہمون کما تقدم، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا معنی کیا ہو؟ الہام ہو، کہ ان رجالس کو ملائکہ الہام کیا کرتے تھے۔ وان یکون حقیقت تکلمہم الملائکہ کما کلمت مریم، لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ جس طرح ملائکہ نے مریم سے گفتگو کی ہے علیہ السلام، اسی طرح ان رجال بنی اسرائیل سے گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملائکہ مریم سے کیسے گفتگو کیا؟ تمثل لها بشرا سویا، جبرائیل علیہ السلام سامنے ظاہر ہو گئے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ الہام ہو، ایک احتمال کیا ہے کہ نہیں، ملائکہ سامنے ظاہر ہو کر ڈائریکٹلی بات کرتے تھے ان سے، ٹھیک ہے نا۔ تو کون سا صحیح ہے؟ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ، کہتے ہیں یہی ظہور اسی معنی کیا، الہام، اس عبارت سے الہام ظاہر نہیں ہوتا۔ یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، اس سے الہام ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کا ظہور کس بات پر ہے؟ اس کا ظہور اس طرح ہے کہ ملائکہ ان سے جیسے مریم علیہ السلام سے بات کی اسی طرح بات کی، سامنے ظاہر ہو کر بات کی، ٹھیک ہے نا۔ وسیاتی آ جائے گا عمران ابن حسین جو ایک صحابی تھا، ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے۔ یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری، تالیف محمود ابن احمد عینی، جزء سادس عشر، 16واں مجلد، چھاپ دار الکتب العلمیہ۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 275 میں، یکلمون یعنی الملائکہ تکلمون، یعنی الملائکہ تکلمہم، یکلمون یعنی ملائکہ ان سے گفتگو فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ شیعہ کتابیں پیش کر رہا ہوں یا مخالفین کی کتابیں عزیزو؟
علام الصبیح بشرح جامع الصحیح تالیف البرماوی، یہ بھی بخاری کی شرح ہے، برماوی صاحب کی شرح، جلد نمبر 10، چاپ دار نوادر قطر میں یہ کتاب سب چھپی ہے سنہ 2012 میں۔ یکلمون کا کیا، یہ اسی حدیث کی شرح، رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، صفحہ نمبر 267، یکلمون ای تکلمهم الملائکہ، یکلمون کا کیا مطلب ہے، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے، ملائکہ ان سے گفتگو فرماتے تھے۔ مرقات المفاتیح بشرح مشکات المصابیح تألیف ملا علی القاری، جزء 11، چاپ سنہ 2001۔ ملاحظہ فرمائیے، لقد كان فيما قبلكم الامم محدثون، پرانے والے امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لقد كان في من قبلكم من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے، رجال يكلمون من غیر ان يكونوا انبیاء، ایسے مرد تھے بنی اسرائیل میں کہ ان سے گفتگو کرتے تھے ملائکہ لیکن وہ نبی نہیں ہوتے تھے۔ ومعنى محدثون ملہمون الثواب، کہتے ہیں محدث کا کیا مطلب ہے، جس کو الہام ہوتا ہو، کہتا ہے محدث کا کیا مطلب ہے، الہام ہوتا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ حقیقت کو جانتا ہے۔ ويجوز ان يحمل على ظاہرہ بان تحدثهم الملائکہ، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ مقصود الہام نہ ہو، مقصود کیا ہو، جیسے عبارت کا ظہور ہے اسی معنی پر، ظاہر ہے اس معنی پر، ہم الہام پہ وہ حمل کریں گے تو ظہور اس پہ نہیں ہے، یعنی اس عبارت کے معنی یہ نہیں ہے، عبارت کا جو معنی ہے ظہور کا مطلب یعنی معنی دلالت، کس معنی پہ دلالت کر رہا ہے، اس معنی پہ دلالت کر رہا ہے کہ ملائکہ ان سے بات کرتے تھے۔ اچھا، لیکن وہ جو ملائکہ سے گفتگو کرتے تھے وہ وحی نہیں تھا کہ کوئی قرآن ان پہ آ جائے، نہیں یہ وحی نہیں تھا بلکہ مطلق گفتگو، یطلق علیہ اسم حدیث وتلک فضیلۃ عظیمہ، یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ ملائکہ اللہ کے حکم سے ان سے گفتگو فرماتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی جانب سے کوئی ان پہ قرآن ہو یا تورات نازل ہو۔ اچھا، یہ کتاب ہے مسلم، چاپ دار الفکر، سنہ 1424 2003 میں کتاب بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 581 میں، ملاحظہ فرمائی، حدیث نمبر 1226 ہیں جی۔ صحابی عمران ابن حسین فرماتے ہیں، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد، ہیں جی، کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر ہو گئی تھی، کون کہتا ہے، عمران ابن حسین کہتے ہیں کہ اس کو بواسیر کا مرض ہو گیا، ٹھیک ہے نا، بواسیر کی وجہ سے اس نے داغ لگایا تھا، داغ سمجھتے ہیں نا وہ بھائی، وہ جو ہے کئی بولتے ہیں اس کو عربی زبان میں، داغ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیالی رکھتے ہیں نا، اس میں پیالی میں آگ ہوتا ہے، اس میں ویکیوم بنتا ہے پیالے میں، تو اس کو پشت میں رکھتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ درد ہوتا ہے وہاں پہ رکھتے ہیں، تو اس کو بواسیر ہو گیا، بواسیر کی وجہ سے اس نے کس جگہ پہ داغ لگایا ہوگا، یہ مجھے اس پہ ہنسی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے کہ میں نے داغ لگایا، صحابی فرما رہے ہیں، بہرحال کوئی نہیں، بیماری تو ہوتی ہے، تکلیف ہوتا ہے انسان کو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کو داغ لگایا، اب اردو زبان میں داغ ہی بولتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کھئی بولتے ہیں، وہ کب میں آگ لگاتے ہیں، آگ کی وجہ سے اس کو جلد پہ رکھتے ہیں، انسان کا جو چمڑا ہوتا ہے، کھال ہوتی ہے، اس پہ رکھتے ہیں، اور اس آگ کی وجہ سے جلد جلتا بھی ہے، لیکن اس میں ویکیوم بنتا ہے، اس کپ میں ویکیوم بنتا ہے، تو اس کو 10-15 منٹ اسی طرح چھوڑتے ہیں، تو وہ بہت سارے دردوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کو عرب میں کھئی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ مختلف طریقے ہوں گے کھئی کے، اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ وہ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ملائکہ مجھے سلام کرتے تھے، پھر میں مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو میں نے داغ لگایا، کھئی لگایا، تو میں نے فترکتو، تو ملائکہ نے، جب میں نے داغ لگایا تو ملائکہ نے مجھے چھوڑ دیا، سلام نہیں کرتے تھے، اور پھر میں نے جب دوبارہ وہ داغ لگانا چھوڑ دیا تو ملائکہ نے دوبارہ سلام کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح الحافظ النووی، یحییٰ ابن شرف النووی کی شرح مسلم، جلد نمبر 4، چاپ دار فکر، جو ہے بیروت لبنان میں چھپی ہے۔ اچھا، یہ جزء 8 ہے، مجلد 4 ہے، وہی حدیث جو میں ابھی آپ کو مسلم میں دکھا چکا ہے نا، اس کی شرح ملاحظہ فرمائی، شرح ہے صفحہ نمبر 164۔
يسلم قد كان يسلم عليه. وہی حدیث معنی الحدیث، حدیث کا معنی یہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ كانت به بواسیر، اس کو بواسیر ہو گیا، فكان يصبر على المهمات، وہ مشکلات میں بڑا صابر آدمی تھا، اور اس کی صبر کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، ملائکہ اس کو سلام کیا کرتے تھے، كانت الملائکۃ تسلم علیہ، ملائکہ اس کو سلام کیا کرتے، فاکتوا، تو اس نے کیا کیا، فاکتوا، فاکتوبیہ شاید فاکتوا، تو اس نے وہ علاج کیا جو مکروہ علاج ہے، اس نے کر دیا، فانقطع سلامهم، پھر ملائکہ نے سلام کرنا چھوڑ دیا تھا اس کو، ثم ترک الکی، پھر اس نے داغ کرنا چھوڑ دیا تھا، فعاد سلامهم علیہ، پھر ملائکہ نے دوبارہ اس کو سلام دینا شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی عزیزو، یہ ہے ملائکہ کی گفتگو یا نہیں ہے؟ اچھا دوستو، مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سورہ مبارکہ یہ زلزال میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اس آیہ شریفہ بان ربك اوحى لها کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وحی کیا ہے، زمین کو۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب تعویلات اہل السنہ تفسیر الماتوریدی جزء العاشر صفحہ نمبر 598، یہ ماتوریدی جو آپ کے پاکستان میں حنفی لوگ ہیں سب ماتوریدی ہیں، اب کچھ وہابی بن چکے ہیں لیکن پہلے تو سب ہی ماتوریدی ہوا کرتے تھے نا، شروع میں ماتوریدی حنفی جو ہوتے بہت سارے ان کے معتزلی بھی تھے، حناف سب اشعریہ ماتوریدی نہیں تھے، پرانے زمانے میں ابو حنیفہ کے ماننے والے بہت سارے ان کے معتزلی تھے، لیکن جب معتزلہ کا اختتام ہوا، ان کو قتل کیا، ان کو غارت کی گئی مختلف بادشاہوں نے، تو پھر یہ ان لوگوں میں ماتوریدیت زیادہ۔ اچھا، یہ انہی کا امام ہے، بأن ربک اوحی لها، فرماتے ہیں والوحی قد یکون الوحی والالہام والامر ویستعمل فیما یلیق به، کہتا ہے وحی الہام کے معنوں میں بھی آتا ہے، حکم کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کہاں پر کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب زمین کو اللہ وحی کرے گا، زمین کو اللہ وحی کرے گا، وہ اپنی کہانیاں سنائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کی کیا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے تفسیر الطبری، جامع البیان یعنی تفسیر طبری، محمد بن جریر طبری، جلد نمبر 30، چھاپ دار الفکر، 2009 میں بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها وقال الانسان ما لها يقول تعالى ذكر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الناس اذا زلزلت الارض لقيام الساعة ما للارض وقصتها وقال الانسان ما لها، لوگ کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا، زمین کے کیا پرابلم ہے، زمین کی، زمین لرز رہا ہے، قیامت کے لیے زمین لرز رہا ہے، یہ کیوں لرز رہا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی اخبار سنائے گا، اپنی اخبار سنائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس آیت کے متعلق ابن عباس فرماتے تھے، اور اس کی سند یہ ہے کہ اکرمہ سے روایت ہے ابن عباس سے، یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث الارض اخبارها وتحديثها اخبارها على البليد ان تتكلم فتقول ان الله امرني بهذا واوحي الي واذن لي۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ زمین اس طرح کہیں گے کہ اللہ نے مجھے اس طرح حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے وحی کیا ہے، اور اللہ نے مجھے اذن دی ہے کہ میں اس طرح بات کروں، ٹھیک ہے نا۔ زمین سے اللہ زمین کو وحی کر رہا ہے، جو انسان بھی نہیں ہے نا، جانور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ اس کو وحی کرے گا اور زمین بول اٹھے گا۔ یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن تالیف السیوطی الجزء الاول، چھاپ دار الفکر بیروت لبنان، یہاں پہ صفحہ نمبر 548 میں وہ معرفت تفسیر، علم تفسیر کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ علم تفسیر کے کیا مقدمات ہیں، کیا شرائط ہیں علم تفسیر کے، وہ اسی شرائط کے ضمن میں شرط نمبر 15 مقدمہ نمبر 15 کے علم تفسیر کے متعلق کہ کس کس علوم پہ عبور ہونا چاہیے، انہی میں سے ایک علم ہے علم موہبت۔ علم موہبت هو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بحديث من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم۔ کہتے ہیں تفسیر کے ایک شرط یہ ہے کہ علم موہبی ہونی چاہیے، اللہ کی جانب سے، اللہ انسان کے دل میں علم آنا چاہیے، اور یہ علم ایسا علم نہیں ہے کہ یہ تفقہ کرنے سے، یہ علم سیکھنے سے،
محنت کرنے سے حاصل ہو. نہیں، یہ علم ایسا علم ہے کہ اللہ ڈائریکٹلی آپ کے سینے میں ڈال دے گا. ڈائریکٹلی آپ کے سینے میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ خود ڈال دے گا. ٹھیک ہے نا. تفسیر کے لیے یہ شرط ہے. وہ علم، یہ ایک ایسا علم ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے اس شخص کو کہ عامل بما علم، جو آپ کو معلوم ہے اس پہ عمل کریں. جو آپ کو سچی باتیں قرآن و سنت سے معلوم ہے اس پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا کرے گا. کون سا علم عطا کرے گا؟ کہتے ہیں اس حدیث بھی ہے، من عمل بما علم، جو عمل کرے وہ جس چیز کا اس کو علم ہے اس پہ عمل کرے، ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ اس کو علم وہ چیزوں کا جو کسی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا علم عطا کرے گا. یہ علم موہبی ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو. اچھا، یہ کتاب تفسیر فخر رازی ہے، تفسیر الکبیر للفخر الرازی، جزء نمبر 31 عزیزو. یہاں پہ صفحہ نمبر 193، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے ذیل میں اللہ تعالی فجور اور تقوی کی الہام کرتا ہے ہر شخص کو. کہتا ہے یہ ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہر شخص کو جو مومن ہے، مومن کو بھی الہام ہوتا ہے فجور کا اور تقوی کا، خوب اور بد کا، حسن اور قبح کا الہام ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور انسان انتخاب کرتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے، بائیں راستے پہ چلنا ہے یا غلط راستے پہ جانا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر ہم اس طرح ترجمہ کر رہے ہیں، تفسیر کریں تو یہ شیعوں کی تفسیر ہے، کیونکہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ مجبرہ ہیں. یہ سب اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ سب جبری ہیں لوگ. کہتے ہیں اگر ہم اس آیت کی طرح تفسیر کریں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر نفس کو، یعنی آپ مومن ہیں، آپ کو بھی اللہ نے علم دیا کہ فجور کیا ہے، تقوی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستے بتائے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو یہ کس کا ہے؟ یہ اس سے اختیار ثابت ہوتا ہے. اور یہ کن کا قول ہے؟ یہ شیعوں کا قول ہے، معتزلہ کا قول ہے. اس کو ہم نہیں مانتے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کیا ہے؟ اہل تقوی کو تقوی کا علم دیا ہے، اہل فجور کو فجور کا علم دیا ہے. اور پھر اسی راستے پہ اللہ نے چلایا ان کو بھی. ٹھیک ہے نا. اللہ نے چلایا بھی ہے. آپ دیکھنا چاہیں تو اسی بات کو یہاں پر وہ اس کی تفسیر کرتا ہے. بہرحال جیسا بھی ہو، اللہ نے دل میں، مومن کے دل میں، کافر کے دل میں، چاہے شیعوں کا قول لے لیں کہ ہر شخص کے دل میں اس نے اچھائی برائی کا خیال ڈال دیا ہے، الہام کیا ہے، اب وہ سیدھا راستے غلط راستے پہ چلتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی. یہ شیعوں کا قول. ٹھیک ہے نا. اختیار، ہم مختار ہیں. مجبرہ کا قول ہے، اشاعرہ ماتریدیہ کا قول کہ بلے فاسق کو فسق کا الہام کیا ہے اور مومن کو ایمان کا الہام کیا ہے. بہرحال الہام کس کو بولتے ہیں؟ ڈائریکٹلی اللہ کی جانب سے یہ علم ہمارے سینوں میں آیا ہے. پیغمبر بنے؟ نہیں بنے بھائی، نہیں بنے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہر انسان کو حاصل، یہ ہر انسان کی بات ہو رہی، فاسق، فاجر، کافر، ہر شخص. ٹھیک ہے نا. کی بات ہو رہی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان ڈائریکٹلی اللہ کی جانب سے اس کے دل میں علم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. نبی ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا. بہرحال میرے عزیزوں، نبوت کے متعلق سب سے بڑا ختم نبوت کے متعلق جماعت عمریہ کا کیا عقیدہ ہے؟ جماعت عمریہ کے کچھ خطباء کا شیعوں کے خلاف کیا الزام ہے کہ شیعہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے عقیدے میں ان کے جو امام ہے جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، ملائکہ ان کی خدمت میں آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، قائل نہیں. تو ان کا جواب کیا ہے میرے عزیزوں؟ ان کا جواب یہی ہے کہ آپ لوگ نہایت بیوقوف ہیں اور نہایت جاہل ہیں. نبوت اس چیز کا بات ہے، اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جبرائیل سے ملاقات ہو یا جبرائیل سے گفتگو ہو جائے یا ملائکہ سے گفتگو ہو جائے تو انسان کیا بنتا ہے؟ اس سے نبی بنتا ہے. نبی اس چیز کا نام. نبی کون ہے؟ نبی صرف یہی کہ اللہ نے کسی سے کہا تو میرا نبی، وہ نبی. اللہ نے کہا رسول ہے تو وہ رسول. ایک ٹائٹل ہے اللہ کی جانب سے، ایک ٹائٹل ہے اللہ کی جانب سے. ائمہ طاہرین علیہم السلام کو ہمارے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خطاب نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں یا آپ رسول ہیں، لیکن انبیاء سے زیادہ ان کے پاس علم ہے، انبیاء سے زیادہ ان کے پاس معجزات ہیں، اس سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء سے زیادہ ان کے پاس عصمت موجود ہے، اور انبیاء سے زیادہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور انبیاء سے زیادہ قیامت کے دن ان کا مقام بلند تر ہے. سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن وہ نبی نہیں ہے. گفتگو جبرائیل سے بھی ہوتا ہے،
لے اور ملائکہ سے بھی ہوتا ہے، ملائکہ آتے ہیں ان کے پاس، لیکن الا ماشاء اللہ روایات، حدیث، آیات ہم نے دکھایا کہ غیر انبیاء سے قرآن میں، حدیث میں قطعی ثابت ہے، قطعاً ثابت ہے کہ ان سے کیا ہوتا ہے، گفتگو ہوتا ہے ملائکہ کی، غیر انبیاء سے اور غیر رسول سے ملائکہ کی گفتگو ہوتی ہے۔ اور جہاں تک الہام کی بات ہے تو الہام تو ہر کافر فاجر فاسق کو بھی حاصل ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ میں نے آپ کا بہت وقت لیا میرے عزیز مشاہدہ کرنے والے، اور آپ کا اتنا قیمتی وقت ہم نے ضائع کیا۔ آپ ڈرامہ دیکھنا چاہتے تھے اور آپ مزاحیہ کلپس دیکھنا چاہتے تھے، آپ سیاسی شخصیات کی گفتگو دیکھنا چاہتے تھے، آپ شاید کرکٹ کا میچ دیکھنا چاہتے تھے، ہم نے آپ کا وقت لیا، معذرت چاہتے ہیں۔ اب آپ کو رخصت دیتے ہیں کہ آپ جا کے وہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اسی کی طرف پلٹ جائیے، کرکٹ کا میچ دیکھنا ہے، مزاحیہ کلپ دیکھنا ہے، جو بھی آپ کرتے ہوں گے وہی کام کیجیے۔